بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مفہوم کی حقیقت و ماہیت اور اس کے اقسام۔ تو سب سے پہلے مفہوم کی تعریف ہم جان لیتے ہیں کہ مفہوم کسے کہتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے، کسی شے کو دیکھ کر، کسی شے کو سن کر، چکھ کر یا چھو کر یا سونگھ کر، اس کو مفہوم کہا جاتا ہے۔ جو شے ہمارے ذہن کے اندر حاصل ہو اس کو مفہوم کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے زید کی آواز کو سنا تو زید کا تصور ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہو گیا، یا اسی طرح ہم نے کوئی شے چکھی تو اس کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہو گیا کہ وہ شے میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا کون سا ذائقہ ہے اس کا۔ تو الغرض جو بھی ہمارے ذہن کے اندر شے حاصل ہوتی ہے اس کو مفہوم کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک مفہوم اور معنی تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں الگ الگ۔ جو مفہوم ہے وہی معنی، اور جو معنی وہ مفہوم۔ مفہوم بھی ذہن میں ہوتا ہے، معنی بھی ذہن میں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مصداق اور مدلول۔ تو مصداق اور مدلول یہ خارج اور واقع کے اندر ہوتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا زید، آپ نے لفظ بولا تو زید کا تصور ایک ہے جو ذہن کے اندر پیدا ہو گیا، یہ مفہوم ہوگا زید کا۔ اور دوسرا وہ ذات جس کے اوپر یہ زید کا لفظ سچا آئے گا، جس کے اوپر یہ لفظ دلالت کرے گا، اس کو لفظ زید کا مدلول اور مصداق کہا جائے گا۔ معنی اور مفہوم ذہن میں ہوتے ہیں، مدلول اور مصداق یہ خارج میں ہوتے ہیں۔ تو مفہوم کے دو قسم ہیں، نمبر 1 کلی، نمبر 2 جزئی۔ وجہ حسر یہ ہے کہ مفہوم دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی ہوگا، یا اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہیں ہوگا۔ اگر نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی ہو تو اس کو جزئی کہا جاتا ہے، اور اگر نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہ ہو تو اس کو کلی کہا جاتا ہے۔ جزئی اور کلی کی تعریف ہمیں اس وجہ اثر سے معلوم ہو گئی۔ جزئی اس مفہوم کو کہیں گے کہ جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہ ہو۔ نفس تصور کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا محض تصور کرو، قطع نظر کسی اور چیز کے، کوئی اور آپ اعتبار نہ کریں، آپ مفہوم کا بس تصور کریں، تو پھر دیکھیں کہ وہ مفہوم کثیرین پر سچا آتا ہے، یعنی ایک سے زائد چیزوں کے اوپر وہ واقع میں سچا آتا ہے یا سچا نہیں آتا۔ اس کے مصداق واقع میں ایک سے زائد ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ تو جزئی وہ مفہوم ہوتا ہے کہ آپ اس کے نفس تصور کو دیکھو تو اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی ہو، یعنی واقع میں نفس الامر میں وہ ایک سے زائد چیزوں کے اوپر وہ تصور سچا نہیں آتا، مفہوم سچا نہیں آتا، تو اس کو کہتے ہیں جزئی۔ جس طرح کہ مثلا اللہ، اس میں جلالت، اب اس میں جلالت اللہ جو ہے اس کا نفس تصور وہ اللہ کی تعریف ہے، عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال والمنزہ عن جمیع صفات النقص والزوال، کہ اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جو بندہ یہ تصور کرے گا اس میں جلالت کا تو وہ سمجھ جائے گا کہ ایسا تصور، ایسا مفہوم صرف اور صرف واقع کے اندر اگر سچا آتا ہے تو وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ یہ مفہوم کسی اور کے اوپر سچا نہیں آتا کہ کوئی اور ذات ہو جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب اور نقص موجود نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں جزئی۔ یہ مفہوم جزئی ہے کیونکہ یہ اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی ہے۔ دوسرا قسم ہے کلی۔ کلی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہ ہو۔ جس طرح کہ مثلا انسان ہے، انسان کا جو تصور وہ ہے حیوان ناطق،
اب یہ حیوان ناطق شرکت کثیرین سے معنی نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک سے زائد ذاتوں کے اوپر یہ حیوان ناطق سچا آتا ہے، کیونکہ حیوان ناطق یہ سچا آتا ہے زید پر، کیونکہ وہ بھی حیوان ناطق ہے، بکر پر وہ بھی حیوان ناطق ہے، خالد پر بھی سچا آتا ہے وہ بھی، الغرض انسان کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے اوپر لفظ انسان سچا آتا ہے، کیونکہ ہر ایک جو انسان کا فرد ہے وہ انسان ہے، یعنی کہ حیوان ناطق ہے۔ اسی طرح آپ کتاب لے لیں، کتاب کا جو نفس تصور ہے، کتاب کہتے ہیں ما بین الدفتین، جو دو جلدوں کے اندر ہو اس کو کتاب کہا جاتا ہے، تو یہ ہر ایک کتاب کے اوپر یہ مفہوم سچا آتا ہے، تو اس لیے کتاب کا جو مفہوم ہوگا یہ بھی کلی ہوگا۔ جزئی اور کلی کی تعریف کرنے کے بعد مصنف جزئی کی تقسیم کرتے ہیں، تو جزئی کے دو قسم ہیں، نمبر ایک جزئی حقیقی، نمبر دو جزئی اضافی۔ وجہ اثر یہ ہے کہ جزئی دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو وہ کلی دیکھیں گے کہ ہم وہ کلی بھی ہو سکتی ہے یا کلی نہیں ہو سکتی۔ اگر جزئی کلی بھی بن سکے اس کو کہتے ہیں جزئی اضافی، اور اگر جزئی کلی نہ بن سکے اس کو کہتے ہیں جزئی حقیقی۔ جزئی حقیقی، یہ پیچھے جو جزئی کی ہم نے تعریف پڑھی ہے یہی جزئی حقیقی ہے، مطلقاً جب جزئی بولا جائے تو اس سے مراد جزئی حقیقی ہوتا ہے۔ جزئی اضافی کی تعریف یہ بنے گی کہ وہ ایسا مفہوم کہ جو کلی بھی بن سکے، یا اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ مفہوم اخص جو کسی عام مفہوم کے تحت داخل ہو، کوئی بھی خاص مفہوم عام مفہوم کے تحت جو داخل ہے اس خاص مفہوم کو جزئی اضافی کہا جائے گا۔ جس طرح کہ مثلا آپ دیکھیں زید یہ انسان کی بنسبت خاص ہے، اور انسان یہ عام ہے، کیونکہ انسان زید کے علاوہ عمر بکر خالد ولید پر بھی سچا آتا ہے، تو یہ زید خاص مفہوم یہ عام مفہوم یعنی انسان کے تحت داخل ہے، اس لیے زید کو کہیں گے کہ یہ جزئی اضافی ہے۔ اسی طرح انسان کا مفہوم یہ حیوان کے مفہوم کے اعتبار سے خاص ہے، اور حیوان کا مفہوم یہ عام ہے، کیونکہ حیوان انسان پر بھی سچا آتا ہے اور انسان کے علاوہ فرس بکر غنم وغیرہ پر بھی سچا آتا ہے، تو انسان کو جزئی اضافی کہیں گے۔ اسی طرح اوپر چلیں، حیوان یہ جسم نامی کی بنسبت خاص ہے، اور جسم نامی یہ عام ہے، کیونکہ جسم نامی یہ درختوں کو بھی شامل ہے، درخت وہ بھی جسم نامی ہیں، تو ہم حیوان کو کہیں گے کہ یہ جزئی اضافی ہے، کیونکہ یہ مفہوم خاص عام کے تحت داخل ہے، اور جسم نامی یہ جسم مطلق کے تحت داخل ہے، اور جسم مطلق یہ جسم نامی سے عام ہے، کیونکہ جسم مطلق یہ کیونکہ وہ بھی جسم ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے جسم نامی یہ مفہوم خاص مفہوم عام کے تحت داخل ہوا تو اس کو جزئی اضافی کہا جائے گا، اور جسم مطلق یہ جوہر کے تحت داخل ہے، اور جوہر یہ جسم مطلق سے عام ہے کیونکہ یہ روح کو بھی شامل ہے، تو اس لیے ہم جسم مطلق کو جزئی اضافی کہیں گے۔ تو اب آپ اس سلسلے کے اندر ذرا دیکھیں، زید یہ انسان سے خاص، انسان یہ حیوان سے خاص، حیوان یہ جسم نامی سے خاص، جسم نامی یہ جسم مطلق سے خاص، اور جسم مطلق یہ جوہر سے خاص، تو اس سلسلے میں جوہر کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب کے اوپر جزئی اضافی کی تعریف سچی آتی ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک خاص ہے جو کسی عام مفہوم کے تحت داخل ہے۔ تو یہ تھی جزئی اضافی کی تعریف۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ آیا جزئی حقیقی اور جزئی اضافی میں کوئی فرق بھی ہے یا کوئی فرق نہیں ہے؟ ان میں نسبت کیا ہے جزئی حقیقی اور جزئی اضافی میں؟ تو اس کا مصنف جواب دیتے ہیں کہ ان میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ عموم خصوص مطلق کی نسبت یہ ہوتی ہے کہ ایک مفہوم عام ہے اور دوسرا مفہوم خاص ہے، اور عام اور خاص کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں خاص پایا جائے وہاں عام ضرور پایا جاتا ہے، لیکن جہاں عام پایا جائے ضروری نہیں کہ وہاں خاص پایا جائے۔ تو جزئی حقیقی اور جزئی اضافی میں جزئی حقیقی یہ خاص ہے اور جزئی اضافی یہ عام ہے، لہٰذا جو جزئی حقیقی مفہوم ہوگا وہ جزئی اضافی تو ضرور ہوگا، لیکن جو جزئی اضافی ہو ضروری نہیں کہ وہ جزئی
حقیقی ہو۔ جس طرح کے پچھلے سلسلے کے اندر ہم دیکھیں کہ زید یہ جزئی حقیقی ہے، کیونکہ اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے ہے، اور یہ جزئی اضافی بھی ہے کیونکہ یہ انسان، یہ زید کا مفہوم خاص ہے اور یہ عام یعنی کہ انسان کے مفہوم کے تحت داخل ہے، اس لیے یہ جزئی حقیقی بھی ہے اور جزئی اضافی بھی ہے۔ لیکن جو جزئی اضافی ہو ضروری نہیں کہ وہ جزئی حقیقی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، جس طرح کہ مثلا انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، یہ سارے جزئی اضافی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی جزئی حقیقی نہیں ہے، اور زید یہ جزئی اضافی بھی ہے اور جزئی حقیقی بھی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے جانا کہ مفہوم کس کو کہتے ہیں اور مفہوم کے کتنے اور کون کون سے اقسام ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ایک تمرین دی جاتی ہے، آپ اس تمرین کو حل کریں۔ ان کے اندر آپ کلی اور جزئی کو الگ الگ ایک دوسرے سے کریں، جزئی کا الگ جدول بنائیں اور کلی کا آپ الگ جدول بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ اس کا مفہوم، قرآن کا مفہوم، امرود، پاکستان، واجب الوجود، کتاب، یہ جو مثالیں ہیں ان کے اندر کلی اور جزئی کو الگ الگ کریں۔ نمبر 2، زید، جسم غیر نامی، پنجاب، فرشتہ، ان مفہومات میں سے آپ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کی پہچان کریں کہ ان میں سے جزئی حقیقی کون سے ہیں اور جزئی اضافی کون سے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں